آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 5 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 6 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی مقدار بہت قلیل تھی۔ جہانگیر نے ایک تھیلا اٹھایا تو وہ تقریباً خالی تھا، تھوڑا سا وزن سمٹ کر نیچے جمع ہو گیا تھا۔ دونوں محافظوں کو نشست واپس لگا دینے کا حکم دے کر وہ تھیلے اندر لے آئے۔ ان تھیلوں میں 200 گرام کی پلاسٹک کی سیل کی ہوئی شفاف تھیلیوں میں بھورے رنگ کی 8 کلو گرام ہیروئن موجود تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا، آج رات یہ مال پارٹیوں کو پہنچ جانا چاہیے۔ جہانگیر نے کھولے ہوئے تھیلے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا، تم کتنی لے جاؤ گے؟ میری ڈیلنگ احمد یار اور ٹائیگر سے ہے، ڈینی نے سوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دونوں ہی 1 کلو مانگ رہے تھے۔ طارق یا نادر میں سے کوئی ان سے مل لے گا۔ مگر کیوں؟ جہانگیر نے چڑھ کر سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج رات کے بعد تم تینوں میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے یا رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ڈینی نے خطرناک صورت والے کی ملی ہوئی ہدایات کی روشنی میں اپنے اخذ کی نتائج بتا دیے۔ پولیس کی نگاہوں میں آ گئے ہو؟ جہانگیر نے مانی خیز لہجے میں سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، ڈینی نے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ڈینی نے یہ اعتراف کرتے ہوئے خود کو جہانگیر کے سامنے بہت حقیر محسوس کیا۔ پابندی ہٹ گئی تو تم لوگوں سے ملوں گا۔ اچھی بات ہے۔ جہانگیر جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ڈینی وہاں سے روانہ ہو جائے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ڈینی نامعلوم سربراہ کے غصے میں آیا ہوا ہے، غیر ضروری طور پر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا قرب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈینی جہاندیدہ آدمی تھا۔ اس نے جہانگیر کا بدلہ ہوا رویہ بھانپ لیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر بے تحاشا گالیاں سنا ڈالے، مگر اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور باہر آ کر سرخ کرولا میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کار ڈرائیو کرتا رہا۔ چوراہے سے وہ اس سڑک پر ہو لیا جو گزری اور ڈیفنس سوسائٹی کے درمیان سے گزرتی ہوئی کورنگی روڈ سے جا ملتی تھی۔ وہ اپنے خیالات کی رو میں کھویا ہوا تھا کہ جیب میں بھنبھناہٹ محسوس کر کے چونک پڑا۔ یہ یاد آتے ہی کہ اس کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی کہ اس کی جیب میں پڑا ہوا ٹرانسمیٹر مسلسل آن تھا۔ اس نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اینٹینا قطرے باہر کھینچ لیا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس پر ایک بھرائی ہوئی خونودہ سی آواز سنائی تھی اور ڈینی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی ڈیپ ون کو پکار رہا تھا۔ ریڈیائی لہروں کے دھیمے دھیمے شور میں وہ آواز قدرے بھرائی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن ڈینی برسوں سے وہ آواز سنتا آیا تھا۔ وہ آواز ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی، لہذا اس سے شناخت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس نے جلدی سے آپریٹس اپنے بائیں ہاتھ میں لیا اور وہ آواز معدوم ہوتے ہی انگوٹھے سے سیاہ بٹن دبا کر بول پڑا، D1 ریسیونگ سر، اوور۔ خوب، تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور، سن سیٹ وارڈ پر کورنگی روڈ کی طرف آ رہا ہوں۔ ڈینی نے جواب دیا۔ مجھے اس کار کا کیا کرنا ہوگا سر؟ اوور، وہی بتا رہا ہوں۔ قانودہ لہجہ ترش ہو گیا۔ لیبرٹی ہوٹل سے بائیں ہاتھ گھوم کر جہاں بھی جگہ ملے گاڑی پارک کر دینا، چابی ایسٹرے میں ڈال دینا، گاڑی لاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوور۔ سامنے سے ٹریفک آ رہا ہے، ڈینی نے جلدی سے کہا، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ میں ابھی بات کرتا ہوں سر۔ اوور۔ یہ کہہ کر اس نے ٹرانسمیٹر گود میں ڈال دیا۔ مجھے تمہاری محتاط روی اور پیش بینی بہت پسند ہے۔ ریسیور سے آواز آنے لگی، اب تم اسے آف کر دو، گھر پہنچنے کے بعد رابطہ قائم کرنا۔ لیبرٹی سے اپنے گھر تک تمہیں زیادہ نہیں چلنا پڑے گا۔ اوور اینڈ آل۔ آپریٹس بے جان ہو گیا۔ ڈینی نے دوبارہ سرخ بٹن دبا دیا جو باہر آ گیا۔ جالی پر لگا ہوا سرخ نقطہ روشنی سے محروم ہو گیا۔ ڈینی نے انٹینا دبا کر آپریٹس جیب میں ڈال دیا۔ باز کی سحر انگیز آواز سن کر اس کا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ باز کا لہجہ نہ صرف نرم و حسب معمول تھا، بلکہ اس نے ڈینی کی محتاط روی اور پیش بینی کی تعریف بھی کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کے سارے اندیشے محض خیالی تھے۔ نئے انتظامات اگر یوں ہی برقرار رہتے تو بھی تحقیر آمیز ہرگز نہیں تھے۔ اپنی مست خیالی میں چارائے قائد کا چوراہا عبور کر کے طارق روڈ پر پہنچنے کی فکر میں وہ مزار قائد سے آنے والی ایک تیز رفتار کار سے ٹکرانے سے بال بال بچا، پھر ٹریفک کے ہجوم میں رینگتا ہوا لیبرٹی ہوٹل کے سگنل تک پہنچ گیا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ بازار بند ہو چکا تھا اور طارق روڈ پر بھی پارکنگ کی جگہ خالی تھی، مگر ڈینی کو ہدایت پر عمل کرنا تھا، لہٰذا اس نے گاڑی بائیں طرف گھمائی اور ذرا آگے فٹ پاتھ کے کنارے پارک کر دی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ باز کے فون کال کے بعد مخمسے میں پڑنے کے باوجود اس نے خود ہی گلشن اقبال جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ اپنے بجائے جہانگیر کو بھیجنے کی حماقت کر بیٹھتا تو باز کی آواز تک کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہ جاتا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو خوابگاہ میں محسوس کر لیا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو فوراً ہی بار آور ہوئی۔ تو تم گھر آ گئے، باز کی آواز سنائی تھی۔ اس بار ریڈیائی شور نہ ہونے کے برابر تھا اور آواز بہت واضح تھی۔ آکام پر عمل درآمد ہو گیا؟ اوور۔ یس سر۔ اوور۔ ڈینی نے ڈرتے ڈرتے کہا، رپورٹ۔ اوور۔ مال جہانگیر کے حوالے کر دیا، میرے گاہکوں کو وہ کسی کے سپرد کر دے گا اور کل سے وہ تینوں مجھ سے قطعی لا تعلق ہو جائیں گے۔ اوور۔ آخری فکرہ ڈینی نے خوفزدہ آواز میں ادا کیا تھا۔ ویری گڈ۔ باز کے تحسین آمیز کلمات نے اس کا خون بڑھا دیا۔ ہدایت میں نے دانستہ مبہم رکھی تھی،
مگر تمہارا فیصلہ درست تھا. یہ تمہارے امتحانات کی ابتدا ہے. میں تمہیں بڑے کاموں کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں. اوور. میں شکر گزار ہوں سر. ڈینی اس وقت خود کو بادلوں سے بھی اوپر اڑتا محسوس کر رہا تھا. مگر ان تینوں کا کیا ہوگا؟ اوور. بے یقینی کے ساتھ کیا گیا اس کا ہر فیصلہ درست ثابت ہوتا جا رہا تھا. چند روز تک تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے. تم پہلے کی طرح فون پر ہدایات دیتے رہو گے. بعد میں کوئی راہ نکالی جائے گی. میں تمہیں ان سے الگ کر کے یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سرکاری ایجنسی تو تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے. اوور. وہ خلاف معمول بہت کھل کر بات کر رہا تھا. برسوں میں پہلی بار ڈینی نے اس کی زبان سے اپنے کسی سوال کا جواب سنا تھا. اس کا دل شیر ہو گیا. میں ہمیشہ محتاط رہا ہوں سر. اوور. مجھے معلوم ہے مگر طریقہ کار دوسرا ہے. ہاں ایک بات ضروری ہے. تمہاری فیکٹری منافع دینے کے باوجود ایک کارڈ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی مگر اس کا برقرار رہنا ضروری ہے. آئندہ چند روز میں وہاں ایسا طریقہ کار اپنانے کی کوشش کرو کہ تمہاری 10-15 روز کی غیر حاضری کام پر اثر انداز نہ ہو سکے. اوور. ڈینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. پاس نے پہلی بار اس کے نجی کاروبار کے بارے میں زبان کھولی تھی. میں دیکھ لوں گا سر. ویسے وہاں سارا حساب لگا بندہ ہے. ہر مشین کا پیداواری ہدف مقرر ہے. مالی معاملات کئی ہاتھوں سے گزرنے کے بعد مکمل ہوتے ہیں. کوئی رقم ہیلے بھاگے تو دوسری بات ہے ورنہ غبن کے امکانات معدوم ہیں. اوور. روزانہ رات 9 بجے سے 11 بجے تک تم اپریٹس آن رکھو گے. اس نے کہا. چاہو تو اس دوران اہم معاملات پر خود بھی بات کر سکتی ہو. اوور. بہت بہت شکریہ سر. اوور. ڈینی کے لیے وہ زندگی کا خوشگوار ترین دن ثابت ہو رہا تھا. فون پر ہر وقت لیے دیے رہنے والا نادیدہ باز اس پر اتنا مہربان تھا کہ اسے اپنی مرضی سے بھی بات کرنے کی اجازت مل گئی تھی. کل رات شاید میں نہ مل سکوں لیکن مقررہ اوقات میں تم اپریٹس آن رکھو گے. اوور اینڈ آل. ٹرانسمیٹر کے ریسیور سے آواز آنی بند ہوگی اور ڈینی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی رنگین اور سہانا خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو. اگلے دن وہ بہت ہی خوش تھا. اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تفکرات کے سارے بادل چھٹ چکے تھے اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ آخرکار اس کے ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا. دفتر سے روانگی سے پہلے اس نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹ پلٹ کیے تو ان کے درمیان سے غزالہ کا دیا ہوا دعوت نامہ اس کی گود میں آ گرا اور غزالہ کا تر و تازہ ہنستا مسکراتا سراپا اس کی چشم تصور میں مجسم ہو گیا. غزالہ اور اس کی دوست پچھلے دنوں اس کی فیکٹری میں آئی تھی اور اس سے کوئی کام لینا چاہتی تھی جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ان کے اینول فنکشن میں لازمن آئے. اس نے حامی بھر لی تھی. فنکشن کے لیے اشتہارات لے جانے کے اگلے دن اس نے اشتہاری مواد کے لیے ڈینی کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر فون کیا تھا جو ڈینی نے خود ریسیو کیا تھا. اشتہار کے بارے میں فون کی تجویز تو ڈینی نے محض اس کی مترنم آواز سننے کے ایک بہانے کے طور پر تجویز کی تھی ورنہ اشتہارات بک کرواتے ہوئے ڈینی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس صفحہ پر کمپنی کے نام کے ساتھ بس کالج کے طلباء و طالبات کے لیے نیک خواہشات شائع کرائے گا. غزالہ نے فون پر سلام کے بعد ہی میٹر کے بارے میں پوچھا تھا. اگر آپ کہیں مل سکیں تو ابھی دے سکتا ہوں. ڈینی نے مکارانہ لہجے میں کہا تھا. وہ خوب جانتا تھا کہ کب کون سا حربہ کارگر ہوتا ہے. اوہ وہ شاید الجھن میں پڑ گئی تھی. پھر اس کی جھجکتی ہوئی آواز سنائی دی. کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے ڈیڈیکیٹ کروا دیں؟ میں چھپنے سے پہلے پروف آپ کو دکھا دوں گی. وہ دھیمے سے ہنس دیا. میں آپ کو کسی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا. پھر کس دن پر رکھ لیں. شاید آپ نے دعوت نامہ نہیں دیکھا. اس کی آواز سے پریشانی اور معذرت مترشح تھی. پرسوں شام ہمارا فنکشن ہے. سب کچھ چھپ رہا ہے بس ٹائٹل باقی ہے. کل چھپائی ختم ہونے کے بعد ہی پرسوں وہ تیار ہو سکتا ہے. پلیز آپ مجھے بتا دیں. اس کی آواز میں التجا تھی. ڈینی کچھ نادم سا ہو گیا. پھر ایسا کریں کہ ایک سطر کے ساتھ کمپنی کا نام چھاپ دیں اور آپ کا میٹر اسے بھول جائیں. مجھے آپ کی سہولت زیادہ عزیز ہے. اس نے ہنستے ہوئے آہستہ سے کہا. اوہ دراصل میرا اس وقت گھر سے نکلنا دشوار ہے. وہ دبی دبی خوش آمدانہ آواز میں بولی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ نے برا نہ مانا ہوگا. ہرگز نہیں. ڈینی نے فراغ دلی سے کہا. تو پھر آپ آ رہے ہیں نا ہمارے فنکشن میں؟ غزالہ نے پر امید لہجے میں سوال کیا تھا. پوری کوشش کروں گا. اس شام اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی. باس کی جانب سے چند دن کے لیے کھلی چھوٹ مل گئی تھی. بس رات کو اسے 3 گھنٹے تک اپریٹس آن رکھ کے باس کے کسی پیغام کا انتظار کرنا تھا. دفتر سے گھر پہنچ کر ڈینی نے دیر تک غسل کیا. پھر وسکی کا ایک لارج پیک لے کر بیٹھ گیا. اس کا خیال تھا کہ موڈ بنانے کے لیے ایک ڈبل پیک بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے. لباس تبدیل کر کے وہ خراما غزالہ کے کالج پہنچا تو وہاں ایک میلے کا سا سما تھا. ڈینی کار پارک کر کے نیچے اترا تو کالج کے پھاٹک سے ایک اسمارٹ سا طالب علم اس کی طرف لپکا جس کے شانے پر لگا ہوا سبز اور سرخ ساٹن کا پھول یہ ظاہر کر رہا تھا کہ فنکشن کے انتظامی گروپ سے وابستہ تھا. ڈینی نے اسے کارڈ دکھایا تو وہ احترام سے اسے اندر لے آیا. خوردونوش کی اشیاء کے مختلف اسٹالز کے درمیان سے گزرتے ہوئے ڈینی نے لاؤڈ سپیکر پر گونجتی ہوئی آواز سنی تو چونک پڑا. کوئی مقرر مدلل انداز میں نوجوان نسل پر منشیات کے تباہ کن اثرات کا ذکر کر رہا تھا. ڈینی میدان میں شامیانوں کے نیچے کناتوں کی دیواروں میں کھرے ہوئے پنڈال میں پہنچا تو وہاں رنگ بو کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا. جوان اور شگفتہ چہروں کا ایک ہجوم وہاں سکون سے بیٹھا تقریر سن رہا تھا. اس میں شوق و شنگ لڑکے بھی تھے اور سنجیدہ روح لڑکیاں بھی. روسٹم پر ایک اینک پوش چہرہ موجود تھا. اسٹیج کی صدارتی
کرسی پر شیروانی میں ملبوس ایک متین اور وجیح شخص چند لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ ان میں شاید طلبہ بھی تھے اور ان کے پڑھانے والے بھی، مگر ان سب سے زیادہ جو چیز ڈینی کی توجہ کا مرکز بنی وہ عقبی کنات پر لگا ہوا لمبا سا سفید بینر تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت پنڈال میں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا جس کا موضوع نئی نسل اور منشیات کی تباہ کاریاں تھیں۔ ڈینی سرچ لائٹوں کی تیز روشنی سے بچتا ہوا ایک کنات کے ساتھ بڑی عقبی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہو گیا۔ وہ خوش پوش ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے کی پختگی دور ہی سے بتا دیتی تھی کہ وہ پڑھنے پڑھانے کی عمر سے برسوں پہلے گزر چکا ہے۔ لہٰذا ایک دو طالب علم اس کی طرف لپکے۔ سر آپ آگے چلے جائیں، مہمانوں کے لیے اسٹیج کے قریب بندوبست کیا گیا ہے۔ ایک لڑکے نے آگے پڑے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، ڈینی اخلاقاً مسکرایا، میں یہیں ٹھیک ہوں، چند تقریریں سن کر چلا جاؤں گا۔ آپ کا یوں اکیلے بیٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اگر آپ بتا سکیں کہ کس نے مدعو کیا ہے تو شاید میں انہی کو تلاش کر سکوں۔ ڈینی کا دل باغ باغ ہو گیا، اس نے ڈینی کے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ دو طالبات میرے دفتر آئی تھی، شاید غزالہ اور عابدہ نام تھے ان کے۔ درمیان میں وہ لمحہ بھر کے لیے یوں رکا تھا جیسے ان کے نام سوچ رہا ہو۔ اوہو، ہری مرچ تو ابھی یہیں تھی؟ وہ بے اختیار بول پڑا۔ کون؟ ڈینی نے حیرت سے پوچھا۔ نوجوان طالب علم کے چہرے پر خجالت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ معاف کیجیے گا، گستاخی ہوگی۔ دراصل عابدہ اپنی تنگ مزاجی کے لیے خاصی مشہور ہے۔ مگر آپ نے کہا کیا تھا ان کو؟ ڈینی حوصلہ افزا انداز میں مسکرایا۔ لڑکا جواب دیے بغیر سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اناؤنسر دوسرے مقرر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی وہ دونوں ہانپتی ہوئی وہاں آ پہنچی، شاید تیز تیز چلتی ہوئی آئی تھی۔ بڑا اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، غزالہ نے اس سے اگلی قطار کی کرسی گھما کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاہد نے کسی مہمان کے بارے میں بتایا تو خیال آپ ہی کی طرف کیا تھا۔ عابدہ نے ادب سے فنکشن کا پرچہ ڈینی کی طرف بڑھا دیا، جس کے عقبی سر ورق پر ڈینی کی پلاسٹک فیکٹری کا پیغام موجود تھا۔ وعدہ کر لیا تھا اس لیے آ گیا، بمشکل وقت نکال سکا ہوں۔ ڈینی اپنی رسواج پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، بس چند منٹ بعد اجازت چاہوں گا۔ ارے، غزالہ نے معصومانہ حیرت سے کہا، تو آپ ورائٹی پروگرام نہیں دیکھیں گے ہمارا؟ اور اسی بات سے ان کے درمیان گفتگو چل پڑی۔ ڈینی کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گی تاکہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں، مگر وہ بتکلفانہ انداز میں چمی رہی۔ ڈینی نے جو کچھ سوچا وہ اس کے دل کا چور تھا، مگر لڑکیوں کا دل صاف تھا۔ وہ اپنے ادارے سے تعاون کرنے والے ہر مخیر شخص کی مہمانداری کر رہی تھی، جس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مذاکرہ ختم ہوا اور کب مہمان خصوصی کو اختتامی تقریر اور پھر تقسیم انعامات کے لیے بلایا گیا، ڈینی کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ پھر وہ اچانک اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور حیرت اور بچگینی کے ساتھ اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا، جہاں صدارتی کرسی والا متین اور وجیح شخص روسٹم پر مائک کے سامنے کھڑا تھا۔ نوجوان دوستوں اور بزرگ ساتھیوں، مجھے خوشی ہوئی کہ آج یہاں مذاکرے کے شرکاء نے بہت معلوماتی تقریریں کی۔ مہمان خصوصی کی ٹھہری ٹھہری بھاری اور غنودہ سی آواز فضا میں کسی لاہوتی گونج کی طرح پھیل رہی تھی اور ڈینی کے رگ و ریشے میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح سر اٹھائے اس کے افکار عالیہ سنے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے تنویر صاحب؟ اس کے بشرے کی کیفیت اچانک بدل جانے پر غزالہ بکھلا کی۔ اس کی ترنم ریز آواز ڈینی کو بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ پریری سے لے کر پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ نہیں، کچھ نہیں، مجھے باتوں باتوں میں وقت گزارنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ منشیات اس مشینی دور کا ایک موزی تحفہ ہے۔ زہر زندگی کو ختم کرتا ہے، مگر یہ انسانی ذہن کو تباہ کر کے اسے ایک بے مصرف ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ غنودہ آواز فضا پر محیط تھی۔ اگر اس بڑھتے ہوئے ریلے کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو معاشرہ تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ ڈینی نے کرسی چھوڑ دی۔ ہیجان کی شدت سے اس کا حلق سوکھنے لگا تھا۔ وہ زبان تر کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ روشنیوں سے بچتا ہوا پنڈال سے باہر آ گیا۔ غزالہ اور عابدہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ڈینی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس آواز نے برسوں سے اسے اپنا قیدی بنایا ہوا تھا وہ یوں سرعام فضا میں گونج رہی تھی۔ کیمپس کے ہاسٹلوں میں عجیب اضطراب کی سی کیفیت طاری تھی۔ جو طلبہ محض پڑھنے کی خاطر وہاں مقیم تھے ان کے لیے تو خیر سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، مگر ایسے لوگ اکثریت میں ہونے کے باوجود معاشرتی زندگی میں اتنے سرگرم نہیں تھے۔ ہاسٹل کی رونق مردان خان، عبدالوہاب، جبار، نوری، السعید اور طلحہ جیسے لوگوں کے دم سے تھی، جو نصابی معاملوں سے ذرا پرہیز ہی کرتے تھے، مگر غیر نصابی سرگرمی اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں پیش رہتے تھے۔ وہ لوگ مختلف علاقوں بلکہ ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان میں ایک شوق مشترک تھا جس نے انہیں سارے امتیازات بھلا کر شیر و شکر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اکثر رات گئے بھی ایک دوسرے کے دروازوں پر دستک دیتے یا وہاں سے برآمد ہوتے نظر آتے تھے، کیونکہ ان کا نشہ مشترک تھا جو سستا ہونے کے ساتھ ہی کارگر بھی تھا۔ بس ذرا آنکھیں ہی سرخ ہوتی تھی، ورنہ طاقت، ہمت اور جرات کے سارے سوتے ایک ساتھ بہ نکلتے تھے۔ جو جس دھن میں لگ جاتا تھا لگا ہی رہتا۔ محبت کا ذکر آتا تو آوازوں میں رکت طاری ہو جاتی، دلربا نازنینوں کے نام لیے جاتے تو آنکھوں کے گوشے نم ہو جاتے، اور ایسے میں اگر کسی کے منہ سے کوئی تلخ بات نکل جاتی تو وہ ہڑ بونگ اور مار دہاڑ مچتی کہ وارڈن کی دھمکی کے بغیر ہنگامہ ختم نہ ہوتا۔ مگر رات گئی بات گئی کہ مستاق اگلی صبح وہ پھر اکٹھے ہوتے۔
ایک دوسرے کا تھوڑا بہت خون بہا لینے کے باوجود بھی ان کی آپس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب ہاسٹل سے باہر ایک لان میں موجود تھے۔ سب ہی تھکے تھکے، مزمحل اور اداس نظر آ رہے تھے۔ سارا شہر رو رہا ہے۔ مردان خان چلائے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں سالی کہاں غائب ہوگی؟ کل سارے شہر میں دھکے کھانے کے بعد بس تھوڑا سا ملا تھا۔ وہ ٹیکسی بھی شہر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ جبار نے پوچھا، تم تو آج بھی گئے تھے؟ گیا تھا مگر بھاڑ جھونک کر آ گیا ہوں۔ مردان خان برا سا منہ بنا کر بولا، ٹیکسی نظر آ جاتی تو ڈرائیور ہی کی گردن پر سوار ہو کر تھوڑی بہت لے آتا۔ للی بیچاری بھی تڑپ رہی ہے۔ عبدالوہاب ٹھنڈا سانس لے کر بولا، تھوڑی دور چلتی ہے تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ سے ناچ آتی ہے۔ ہائے، مجھے تو اس کا غم کھایا جا رہا ہے۔ لان پر 2-3 زہریلے کہکے ابھرے مگر ان میں زندگی نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ کھوکھلے اور بیزار بازار سے کہکے جیسے خوشی سے محرومی کے بعد مایوس ہو کر وہ زندگی کی ہر حقیقت کا مضحکہ اڑانے پر تل گئے ہوں۔ اب تو کیمپس کے زیر تعمیر حصوں میں بھی جانے کی پابندی لگی ہے۔ پھر کیسے دوستی چل رہی ہے اس کے ساتھ؟ عدنان نے مانی کے لہجے میں کہا، اس کا پیچھا چھوڑ دو پیارے، وہ بیک وقت 3-4 کو الو بنا رہی ہے۔ مقابلہ کراتی ہے اپنے چاہنے والوں میں۔ ان کی یہ بحث و تمہیز گزشتہ کئی دنوں سے یوں ہی چل رہی تھی۔ چرس کی نایابی پر وہ دوسرے نشوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرتے تھے مگر کہیں متفق نہ ہو سکتے تھے۔ ان دنوں شراب کا حصول سب سے آسان تھا مگر وہ ایک مہنگا نشہ تھا۔ ایک آدھ بار شراب کی عیاشی کی جا سکتی تھی لیکن روز شراب پینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں اور بھی کئی خرابیاں تھیں۔ اسے رکھنا چھپانا دشوار تھا۔ پینے کے لیے ایسی جگہ ضروری تھی جہاں بے فکری سے گلاس تیار کر کے ایک ایک گھونٹ میں خالی کیے جائیں، جبکہ چرس سستی، سدا بہار اور استعمال میں نہایت آسان تھی، تلگائے بغیر ایک عام آدمی کے لیے بے بو تھی۔ جب اس کی روانی تھی تو وہ ڈنکے کی چوٹ عام سگریٹوں کے ساتھ چرس بھری ہوئی سگریٹیں بھی جیبوں میں لیے پھرتے تھے اور کسی کو شبہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب موڈ ہوا ہجوم سے کٹ کر کسی گوشے یا میدان میں ہو لیے۔ اسکوٹر کی چابی تو مجھے، نوری السعید نے اٹھتے ہوئے عبدالوہاب سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گھاس پر لیٹے لیٹے ٹانگیں پسار کر پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ للی کے پاس۔ مردان خان نے للی کا نام کھینچ کر کہا اور فضا میں بے اختیار کہہ کے گنگنا اٹھے، میں ذرا اسٹینڈنگ چکر مار کر آتا ہوں۔ نوری السعید نے کہا، شاید آج وہ آ ہی جائے، مشکل ہے۔ تلا نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا، 8 بج رہے ہیں، اب کیا آئے گا؟ لیکن تلا کا تبصرہ نوری السعید کو نہ روک سکا۔ وہ اسکوٹر کی چابی گھماتا ہوا ہاسٹل کی طرف چلتی گیا جہاں گاڑی پارک رہتی تھی۔ وہ پوائنٹ پر پہنچا تو وہاں شہر جانے والی آخری بس اپنے چند مسافروں سمیت روانگی کے لیے تیار تھی۔ اس کے سوا دور تک کسی سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا مگر واپس لوٹنے کی بجائے اس نے معاملے کی پوری تفتیش کی ٹھان لی۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور جامعہ کے ایک مالی کا واقف کار تھا اور جب بھی ادھر آتا مالی سے ضرور ملتا تھا، لہٰذا اس نے اسکوٹر کا رخ اس طرف کر دیا جہاں درجہ حرم کے ملازمین کے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ چند ہی منٹ میں وہ کوارٹروں کے درمیان پہنچ گیا لیکن پھر خود ہی چکرا کر رہ گیا۔ چرس کے بغیر شاید اس کا ذہن بھی ناکارہ ہو چلا تھا۔ وہ وہاں تک تو توڑا چلایا تھا مگر نہ مالی کے مکان سے واقف تھا نہ اس کا نام جانتا تھا، بس ایک حد تک صورت آشنا ہی تھا۔ ایسی صورت میں وہاں کے رہنے والوں سے محض حلیہ اور خدوخال بتا کر مالی کا گھر دریافت کرنا اسے مناسب محسوس نہ ہوا۔ وہ غیر ملکی طالب علم تھا اور ایسا مشکوک رویہ اختیار کر کے مالی کے لیے کوئی دشواری نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں کچھ لڑکوں کی اہم کانہ بے پروائیوں سے جامعہ کے حدود میں عموماً اور ہاسٹلز میں خصوصاً منشیات کے استعمال کی خبریں انتظامیہ کو مل چکی تھیں اور اس امر پر سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جامعہ کے حدود میں منشیات کیسے پہنچتی ہے۔ غور و خوض کے بعد جو نتائج اخذ کیے گئے ان میں جامعہ کے حدود میں واقع اکا دکا دکانوں، کینٹین کے عملے اور جامعہ کے نچلے درجے کے کم تنخواہ یافتہ ملازمین پر شبہات کا اظہار کیا گیا تھا جو اضافی آمدنی کے لالچ میں اس لعنت کے فروغ میں معاون ہو سکتے تھے۔ عام خیال یہ تھا کہ شاید ایسے مشتبہ افراد کو بے نقاب کرنے کے لیے ان پر نگاہ بھی رکھی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو منشیات کی فراہمی میں اندر کے کسی آدمی کا دخل نہیں تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جبار کے ذریعے ان سے متعارف ہوا تھا۔ جبار اس کی ٹیکسی میں شہر سے یونیورسٹی لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اچانک ڈرائیور نے سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ دھوئیں کی مخصوص بو پہچانتے ہی جبار بے چین ہو گیا۔ وہ اس وقت بھی چرس کا تھوڑا بہت عادی تھا، لہٰذا اس نے بے تکلفی سے ڈرائیور سے سگریٹ مانگی جو قدرے حیرت کے اظہار کے ساتھ اسے دے دی گئی۔ تم بھی گولی لگاتے ہو بابو؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ارے اسی سے تو زندگی کا مزہ ہے، جبار نے سگریٹ کا کسیلا دھواں اپنے پھیپھڑوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ مل جاتی ہے تو پی لیتے ہیں ورنہ ترستے رہتے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہو؟ ایک دوست کو لس بیلا کا ایک اڈا معلوم ہے، وہ شہر آتا ہے تو تھوڑی بہت لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور لڑکے بھی پیتے ہیں۔ ڈرائیور کی آواز پرخیال ہو گئی تھی۔ کتنے ہوں گے پینے والے؟ 15-20 کو تو میں خود جانتا ہوں۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار سست کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مال نکلنے کا آسرا ہے۔ اس نے گردن گھما کر سوال کیا تھا۔ کیا تم چرس بیچتے ہو؟ جبار نے حیرت سے پوچھا۔ بس جی کچھ کہنے کی بات نہیں، ڈرائیور حسرت بھر لہجے میں بولا تھا۔ کرائے کم تھے تو 2 پیسے بچ بھی جاتے تھے۔ جب سے پیٹرول میں آگ لگی ہے اور ہمارے کرائے بڑھائے گئے ہیں دھندا ہی چوپٹ ہو گیا۔ لوگ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بس منی بس کا انتظار کر لیتے ہیں لیکن ٹیکسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔
اب تو سفید پوش لوگ بھی ڈھیٹ بن کر بال بچوں کو بسوں میں دھکے کھلوانے لگے ہیں۔ گزارے کے لیے ہمیں بھی کچھ ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں۔ یونیورسٹی میں تمہارا کام خاصا چلے گا، جبار نے رائے ظاہر کی تھی، مگر بس ادھار کسی سے نہ کرنا۔ اجی اپنا ہر ایک سے کیا واسطہ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ میں کالج کے لڑکوں کو خوب جانتا ہوں، ادھار کی عیاشی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ 10 حساب صاف کر دیتے ہیں تو 2-4 کنگلے بھی نکل آتے ہیں، جن سے ادھار کی واپسی کا مطالبہ کرو تو 10-5 ساتھی لا کر ٹھکائی کر ڈالتے ہیں۔ تھوڑے دن میں نے ناظم آباد میں ٹھیلے پر حلیم بھی بیچی ہے صاحب۔ شام کو کالجوں کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا، ان لڑکوں سے نمٹنا اپنے بس سے باہر ہے۔ بس جس سے تم سامنا کرا دو گے اسی سے نقد لین دین رکھوں گا۔ پھر کب سے آؤ گے؟ کل آؤں گا مال لے کر، اس نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، 5:30 بجے آخری بس اسٹینڈ پر پہنچوں گا، اسی وقت تم بتا دینا کہ پھر کب آؤں۔ تو روز نہیں آؤ گے؟ ارے کیوں مرواؤ گے صاحب، وہ ہنس پڑا۔ روز آنے لگا تو ٹیکسی ہر ایک کی نگاہوں میں کٹکے کی۔ دن کے وقت آنے کا بھی وقت بدلتا رہے گا، تم بھی آدمی بدل بدل کر بھیجنا، ایسے دھندوں میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔